سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه اللهم صل على سيدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامل مکمل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے حالانکہ اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا۔ اس کے پہلو میں برابر میں ظاہر ہے پڑوسی تو قریب ہی ہوتا ہے کہ اتنا قریب اس کا پڑوسی موجود ہے اور وہ بھوکا ہے، وہ ضرورت مند ہے اور یہ پیٹ بھر کر سو رہا ہے۔ ایسا شخص کامل مومن نہیں، مومن کہلانے لائق نہیں۔ ٹھیک ہے زبان سے کلمہ پڑھتا ہوگا، زبان سے اور ظاہر سے مومن ہے، لیکن اصل ایمان تو یہ ہے کہ جو دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرے اور اڑوس پڑوس میں کسی پر کیا گزر رہی ہے اس کے متعلق اسے علم ہونا چاہیے، اور جتنا ممکن ہو اس کا پڑوس میں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز بس میں نہیں ہے، گنجائش میں نہیں ہے کسی کی مدد کرنا، تو ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ ہمدردی کی جائے، اس کے ساتھ زبانی کلامی بھی کی جائے، اس کی ہمت بڑھائی جائے، لیکن اگر بس میں ہے، گنجائش میں ہے مدد کرنا، تو پھر تو لازم ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے چلا ہے اور اپنے اڑوس پڑوس کا حال یہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ رشتہ داروں میں ہو یا اڑوس پڑوس میں ہو، بہت سی عبادات ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور وہ دور والوں پر تو خرچ کر رہا ہوتا ہے لیکن قریبی لوگوں پر خرچ نہیں کرتا، اور قریبی لوگ اس سے نظروں سے نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا حق جو ہے وہ قریب والوں کا ہے، وہ پڑوس کا ہے، اور رشتہ داروں کا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مال اللہ نے دیا ہے تو وہ باہر بہت زیادہ خرچ کر رہے ہوں گے، لیکن اپنے رشتہ داروں میں قریبی لوگ ہوں گے، وہ مستحق ہوں گے، ان کو نہیں دیتے، قریب ترین رشتہ داروں کو نہیں دیتے اور دور والوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے حق تو ان کا ہے، یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، مستحق ہے، اور پھر پڑوس میں کوئی ہے ضرورت مند ہے تو اس کا حق ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں بہت سے ایسے مددات اور بہت سی ایسی جگہیں خرچ کرنے کی کھل گئی ہیں آج کل بے شمار، کہ جس کے چکر میں آ کے ہم لوگ پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو اور دیگر مستحقین کو بلا دیتے ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، اس لیے کہ جو ہم سے مانگنے والے ہوتے ہیں نا وہ بڑے چالاک ہوشیار ہوتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں تو شاید بعض لوگوں کو کیا کس طرح کی لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سے جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، اب دیکھیے بہت سے لوگ ایسے مانگنے والے ہیں جو بات مانگنے میں، سوال کرنے میں، چندہ کرنے میں، پیسہ جمع کرنے میں بڑے تیز اور چالاک ہوتے ہیں، یعنی کسی کا دل نہیں بھی چاہتا تو اس کی جیب سے کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک طریقہ فن ہوتا ہے، ایک ہنر ہے، لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک کتاب لکھی ہے بہت پہلے ایک بزرگ نے، تو علامہ حریری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی کتاب ابھی ہمارے یہاں مدرسوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس زمانے کے اعتبار سے، سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، کہ اس زمانے کے حساب سے انہوں نے عربی سکھانے کے لیے فرضی طور پر کچھ کہانیاں لکھی، اور ہر کہانی میں، ہر سبق میں لوگوں سے پیسے مانگنے کا ایک طریقہ لکھا ہے کہ لوگوں سے پیسے کیسے وصول کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ کوئی حقیقت نہیں ہے، فرضی واقعہ ہوتا تھا، لیکن وہ مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کہانی سے لوگ عربی سیکھتے ہیں، اس میں عربی کے بڑے اچھے اچھے الفاظ ہیں، تو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، جب طلبہ اس کو پڑھتے ہیں تو ان کی عربی اچھی ہو جاتی ہے، نئے نئے الفاظ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کیا ہے کہ کسی جگہ انہوں نے یہ طریقہ ذکر کیا کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ واعظ و نصیحت کرتا ہے اور لوگوں کو رلاتا ہے اور لوگوں پر بڑا اثر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی اب جو ہے لاؤ تعاون کرو، دین کے لیے دو، اللہ کے لیے دو۔ اب وہ اس کا جو بیان ہوتا ہے، اس کا جو اثر انگیز بیان ہوتا ہے، جو واعظ و نصیحت ہوتی ہے نا،
وہ واض و نصیحت کے بعد اس کا جو مطالبہ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ پیسوں کا۔ اب ظاہر ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اب وہ بعض لوگ واضح طور پر اپنے لیے مانگ لیتے ہیں، تو اپنے لیے واضح مانگنا تو ایک الگ چیز ہے، تو بعض دوسرے عنوانات سے مانگ لیتے ہیں۔ اب حقیقت حال تو اللہ ہی جانتا ہے، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اچھا، ایک طریقہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ایک فرضی انہوں نے قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کارڈ تقسیم کیے، اور اس کے بعد اس میں لکھا تھا کہ میرے ساتھ یہ مجبوری ہے یہ مجبوری ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ چیز تو آج بھی موجود ہے۔ آج دیکھیں نا، بسوں میں گاڑیوں میں کوئی بھی آتا ہے یا کوئی خاتون آتی ہے وہ کارڈ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ سینکڑوں سال پہلے انہوں نے یہ طریقہ لکھا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے پیسے جمع کرنے۔ پھر اس طرح انہوں نے اور بہت سے طریقے لکھے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مانگنے والے جب چالاک ہوتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے کہ پیسہ سارا ان کی طرف جاتا ہے، اور جو واقعی مستحق ہوتے ہیں وہ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں کچھ پیسے دینے لگتے ہیں تو تیز و ترار لوگوں کی باتوں میں ہمارا پیسہ جو ہے وہ ہمارے اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے پڑوسیوں سے بہت دور چلا جاتا ہے، اور جو اپنے والے ہمارے ہیں ان کے حد تک نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے ان کا خیال رکھنا اڑوس پڑوس کا اور رشتہ داروں کا، یہ چیز سب سے اہم ہے اور پہلے ہے۔ باقی اس کے بعد اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ کہیں بھی کسی کے ساتھ تعاون کرے اور اپنی تسلی اور اطمینان کے بعد، تو پھر ٹھیک ہے۔ تو صرف زبانی کلامی کسی نئے شخص کی بات پر، اس کے طرز پر، جیسے وہ جس طرح وہ مانگ رہا ہے نا، اس پر اعتبار کر کے چندم دے دینا، تعاون کر دینا، یا زکوٰۃ خاص طور پر، یا فطرانہ جو کہ لازمی چیز ہوتی ہے اور مستحق کو دینا ہوتا ہے، تو وہ صرف کسی کی زبانی کلامی تیزی پر بھروسہ کر کے نہیں دینا چاہیے۔ اس کے لیے تو باقاعدہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شخص مستحق ہے بھی یا نہیں، یا اگر وہ کسی اور کے لیے مانگ رہا ہے تو یہ مستحق قابل اعتماد ہے کہ وہ واقعی لے کے دوسروں پر خرچ کرے گا۔ تو اس لیے بہرحال ایک ظاہری طور پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو حدیث میں جو یہ بات ذکر کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے حق جو ہے چاہیے اس کو کہ اپنے اڑوس پڑوس اور اپنے رشتہ داروں کا ہو۔ بعض اوقات میں نے عرض کیا کہ اڑوس پڑوس پہ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں تو ان کا حق تو اور بھی زیادہ ہے، اور اگر رشتہ دار نہیں ہے صرف پڑوسی تب بھی ان کا حق ہے۔ حتیٰ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر رشتہ دار بھی نہیں ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے، صرف پڑوسی ہے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس کا بھی اپنی جگہ حق ہے، بہرحال اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، خاتون ہے، نماز روزے کی بڑی پابند ہے اور بڑی عبادت گزار ہے، نیک عورت ہے، اور صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے، اور جو بھی دین کے کام ہوتے ہیں اور دینداری کے کام ہے وہ سب کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی زبان بڑی تیز ہے، اور اس زبان کی تیزی کی وجہ سے پڑوسی اس سے ناراض، پڑوسیوں سے بس الجھتی رہتی ہے، اور ہمیشہ اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے پڑوسیوں سے معاملہ رہتا ہے اور ان کو تنگ کرتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اپنے اعتبار سے تو بڑی نیک ہے، بڑی اچھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جائے گی، یہ تو دوزخ کے عمل ہے، اس لیے کہ پڑوسی اس سے ناراض ہے، انسانوں کو تنگ کر رہی ہے، پڑوس کو تنگ کر رہی ہے، اور اور انسان کیا، جانوروں کو تنگ کرنا بھی ناجائز ہے۔ پھر جس کی زبان سے انسان تنگ ہو، جس کی زبان سے اس کے پڑوسی تنگ ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ تو جہنم میں جانے والا عمل ہے۔ اسی طرح پھر کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ، خاتون اور ہے جو روزے نفلی روزے میں بھی کوئی اتنی زیادہ پابند نہیں ہے، کم کبھی کبھار روزے رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی اتنی زیادہ نہیں کرتی، اور نمازیں وغیرہ جو عام فرض نماز ہے وہ تو پڑھتی ہے، لیکن زیادہ نوافل یا زیادہ جیسے نیک ہوتے ہیں اس طرح بھی کوئی مخصوص اس کے زیادہ اعمال نہیں ہے، اور چند کوئی تھوڑا بہت صدقہ کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی زبان بڑی اچھی ہے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے اور اچھے طریقے سے رہتی ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو یہ جو ہے یہاں دیکھیے کہ اتنی ساری عبادات کے باوجود، یعنی ہمارے ہاں تو دار و مدار اس پر ہوتا ہے نا کہ کون نمازی زیادہ ہے، کون پرہیزگار زیادہ ہے، کس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اور کون ٹوپی والا، داڑھی والا، پگڑی والا ہے۔ تو ہم تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کسی میں ہیں تو بس وہ سیدھا جنتی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف اس سے نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی انسان کو، بشر کو، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو
اور کسی کو بھی تکلیف پہنچانے والا بندہ نہ۔ اگر شخص نفلی عبادت میں مشغول ہے مثال کے طور پر اور لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، عبادت بھی نفلی کر رہا ہے اور لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، تو مستحب چیز میں لگنا دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ بھی ناجائز ہے۔ جیسے وہ وہاں اس میں ہوتا ہے، یہاں یا حرمین میں ہوتا ہے، بہت زیادہ رش بن گیا، حجر اسود کا بوسہ لینا تو ظاہر ضروری تو نہیں ہے، مسنون ہے، لیکن اب اس کے لیے اگر اتنا رش بن جائے کہ لوگوں کو تکلیف میں پڑیں، لوگوں کو دھکے لگیں، لوگ گرنے لگ جائیں، حتیٰ کہ خواتین کی بے حرمتی ہونے لگے اور بے پردگی ہونے لگے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ عمل ناجائز ہو جاتا ہے، پھر ناجائز ہو جاتا ہے، پھر اس طرح کا کام کرنا حالانکہ مسنون عمل ہے۔ لیکن خود حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں طواف فرما رہے تھے، سواری پر سوار ہو کر فرما رہے تھے، تو وہ حرم کی جو فرش تھا یہ تو کچا تھا پہلے، تو سوار ہو کر طواف فرما رہے تھے اور دور سے اشارہ، ڈنڈی سے اشارہ فرماتے تھے اور پھر جو ہے استلام کر کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام موجود تھے، بہت سارے حضرات تھے اس حج میں، لیکن ایک چیز پر اگر ہم غور کریں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود تک ہر چکر میں جانا چاہتے تو کیا صحابہ کرام راستہ نہیں دیتے؟ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجر اسود کے پاس جانا کوئی مشکل تو نہیں تھا۔ آج کل بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، بڑے آرام سے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے راستہ بنایا جاتا ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دونوں جہاں کا سردار کون ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ میں ہر چکر میں حجر اسود کے پاس جاؤں تو بڑی آسانی سے جا سکتے تھے، کوئی بھی نہیں منع کرنے والا ہوتا، کوئی آپ سے آگے بڑھنے والا نہیں تھا اور آپ بڑے آرام سے راستہ بنتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے فرمایا کہ نہیں، بس دور سے ہی استلام کریں تاکہ بعد میں لوگوں کے لیے آسانی ہو، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر میں جاتے، لازمی طور پر حجر اسود کا بوسہ لیتے، تو پھر اتنا لازمی ہو جاتا کہ ہر آدمی اس کوشش میں ہوتا کہ میں کروں، حالانکہ اب بھی لوگ کرتے ہیں باہر۔ تو اس طرح یا اس کے علاوہ کہیں بھی مسجد میں کسی بڑی اجتماع میں یا کسی بھی ایسے اجتماعی عمل کے دوران ہم دیکھتے ہیں نا بعض اوقات کہ ایک شخص جو ہے ایک ثواب کا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے، یا جیسے راستے میں کھڑا ہوگی، بڑے میدان اور اجتماعات میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے جہاں لوگ گزر رہے ہیں، مساجد میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایسی جگہ کھڑا ہو گیا نماز کے لیے جہاں آگے سے لوگ گزر رہے ہیں اور راستہ ہے، تو اس طرح کی چیزوں میں ایسی سیڑھیاں ہیں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور ایسے راستے میں وضو خانے کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو یہ ثواب کا کام تو کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو تکلیف بھی دے رہا ہے، تو ایسا ثواب کا کام بھی درست نہیں ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ تو یہاں اس خاتون کے دیکھیے صدقے، نمازیں، روزے، ساری چیزوں کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ پڑوسی کو تنگ کر رہی ہے یا اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے تو یہ سخت ہے زبان میں اور اس سے لوگ تنگ ہیں، تو پھر یہ عمل جنت میں لے جانے والا نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گی۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زبان جب انسان کی سخت ہوتی ہے اور اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے تو یہ زبان سے کچھ بھی نکال سکتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہ زبان جو ہے انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور جہنم میں بھی لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب زبان سے انسان کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے سخت جملہ کہہ دیا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کا دل دکھایا اور کچھ بھی کہہ دیا کسی کو، اور جیسے وہ مشہور ہے نا کہ زخم جو ہیں تلوار کا، چھری کا یا جو ہے دوسرے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کا زخم نہیں کرتا۔ جس کو زبان سے برا بھلا کہا یا تکلیف دی وہ کبھی بھی کسی سے نہیں بولتی، تو اگلے والے آدمی کو ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی وقت میں اس شخص نے میرے لیے مجھے یہ بات کی تھی، مجھے اس طرح باتیں سنائی تھی، مجھے ذلیل کیا تھا، مجھے برا بھلا کہا تھا، ٹھیک ہے زبان سے معاف بھی کر دے، اوپر سے کہہ بھی دے کہ ٹھیک ہے جی میں نے معاف کر دیا، لیکن بھولتا نہیں ہے انسان سے، تو اس لیے یہ چیز پھر بڑی عجیب ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے دل میں ایک چیز باقی رہتی ہے، نہیں باقی رکھنا چاہیے، لیکن انسان بہرحال ہوتا ہے بے اختیار بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دل میں وہ باتیں رہتی، اور بولنے والا زبان سے کچھ بھی بول کر بسا اوقات اپنے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس میں احتیاط ہونا چاہیے۔ تو بہرحال تمام کے تمام وہ اعمال کہ جو نیک صالح اعمال ہیں وہ تب صحیح معنوں میں فائدہ مند ہے جب انسان کی سے کوئی اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینے والا نہ ہو، اگر اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھر اس شخص کے سارے نیک اعمال جو ہے وہ اس کے لیے نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے، بلکہ یہ پھر بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ اس کے لیے بنے گا۔ اسی طرح کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے صحابہ کے درمیان، اور پھر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ نیک آدمی کون ہے،
تو بہترین کون ہے اور بدترین کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، صحابہ خاموش رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں ایسے بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اچھے لوگ کون ہیں اور برے کون ہیں۔ تو بعض دفعہ بہت احترام کی وجہ سے صحابہ کرام خاموش رہتے تھے، اور کہ شاید کہیں ہم کچھ کہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مناسب نہ ہو، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں کہیں۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہاں بتا دیجیے، تو نیک آدمی کون ہے اور برے کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین وہ ہے جس سے لوگوں کو بھلائی کی امید ہو، لوگوں کو توقع ہو کہ یہ آدمی میرے ساتھ اچھا کرے گا، اور اس کی اچھائی کے توقع اور امید میں لوگ ہوں، اس کے پاس جیسے لوگ جاتے ہوں، اس سے اپنا کام کراتے ہوں، یا اس کے سامنے اپنے دل کی بات کہتے ہوں، تاکہ یہ کم سے کم ہماری کوئی مدد کرے، یا کم سے کم یہ نہ ہو تو زبانی تسلی دے اور تھوڑا سا ہمدردی کرے۔ تو یہ ہوتا ہے، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے خیر کی توقع ہوتی ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ اپنی دل کی بات ان کے سامنے کروں، کیونکہ یہ کم سے کم مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اس کے بدلے میں مجھے اچھا ہی کرے گا، یا کوئی اچھا مشورہ دے گا، یا کوئی ہمدردی کرے گا۔ اور فرمایا کہ بدترین وہ ہے کہ جس سے لوگ ہمیشہ ڈر میں ہو، خوف میں ہو، خطرے میں ہو کہ میں یہ آدمی کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جب لوگ اس سے ڈرتے ہوں اور لوگ ہمیشہ اسے گھبراتے ہوں کہ یہ کہیں نقصان نہ پہنچائے، تو یہ سب سے بدترین آدمی۔ تو اس لیے بہرحال ایسا مقصد یہ ہوا کہ انسان کو اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا، یا اگر زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ نفع نہیں پہنچا سکتا لیکن کم سے کم نقصان تو نہ پہنچائے۔ تو لوگوں کو نقصان پہنچانا جو ہے یہ بڑا خطرناک عمل ہے، چاہے زبان سے ہو چاہے ہاتھ سے ہو، کسی کو ایذا دینا، تکلیف دینا۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے حدیث میں آتا ہے، یہ جو شب برات ہے کا مختلف احادیث کی روشنی میں مبارک رات ہے اور عبادت کی رات ہے، تو اس میں بھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف احادیث میں جو تذکرہ آتا ہے کہ بہت سے عبادت گزار اس رات میں ایسے ہیں کہ وہ ساری عبادات تو کر رہے ہوں گے لیکن ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اور اس میں وہی ہے کہ عقید توحید ان کا درست نہ ہو، والدین کا نافرمان ہے، شراب نوشی کرنے والا ہے، زناکار ہے، بے حیائی فحاشی اڑیانے والا ہے، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں، سود خور ہے، رشوت خور ہے، حرام کمائی والے ہیں، ایسے لوگوں کی ایسی راتوں میں بھی مغفرت نہیں، تو ہم عبادت تو کریں گے، ٹھیک ہے، عبادت کا ثواب تو ان کے کھاتے میں لکھ لیا جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں جہنم سے بچاؤ ان کو ملے، اور اس کا پروانہ ملے، اور جہنم سے خلاصی ملے، تو مغفرت ہو جائے، یہ نہیں ہو۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ ہم عبادت جو اللہ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائے تو جنت میں جانے والے بنے۔ تو پہلے جہنم سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر جنت میں جائیں۔ اگر کام ایسے ہو رہے ہیں، اعمال ایسے ہو رہے ہیں جو جہنم والے ہیں، تو جب جہنم کا انسان مستحق ٹھہر رہا ہے تو جنت میں کیسے جائے؟ اس لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اپنے اعمال کو بھی درست کیا جائے، اور وہ تمام کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں، ہر مسلمان کو معلوم ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پتا، سب کو معلوم ہے۔ ان سے اگر انسان کوئی بھی، ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے کہ اگر وہ کسی ایسی چیز میں مبتلا ہے تو اپنے آپ کو خاص طور پر اس چیز سے بچائے، اور پھر خاص طور پر یہ جو رات ہے، خصوصی اس رات خاص اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ عبادت جتنا ہم سے ہو سکے وہ عبادت کرے، اور اس عبادت میں جتنا بھی ممکن ہو سکے، ضروری نہیں ہے کہ ساری رات کوئی شخص عبادت کرے گا اور جاگ کے گزارے گا، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کرام نے عرض کیا تھا کہ ہم ساری رات عبادت کریں گے اور سوئیں گے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ہے۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا تھا کہ ہم ہمیشہ روزے رکھیں گے، کبھی بھی ناغہ نہیں کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کرتا، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں۔ اور اسی طرح یہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم ایسا کریں گے کہ زندگی بھر عبادات میں کسی جگہ مشغول رہیں گے، اور شادی بھی نہیں کریں گے، بچے وغیرہ کچھ دنیا کا کوئی کام کاج نہیں کریں گے، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کرتا، میرا تو طریقہ یہ ہے کہ میری شادی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، گھر بار بھی ہے، اور سب کچھ ہے۔ تو ان سب کچھ میں رہتے ہوئے پھر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اصل چیز یہ ہے۔ تو اس لیے اس رات کا تقاضا یہ ہے، رمضان مبارک بھی قریب ہے، جتنا ممکن ہو انسان عبادت کرے، نماز، ذکر اذکار، تلاوت جو بھی ہو سکے، اور جتنی دیر تک ہو سکے، اور گھر میں ہو، مسجد میں ہو، جہاں بھی ہو، سب سے بہتر تو تنہائی میں ہے، گھر میں ہے،
اگر ترتیب بنتی ہے، اگر نہیں بن سکتی تو مسجد میں ہو، جہاں بھی ہے جتنا ممکن ہو عبادت کی جائے اور اپنی مغفرت کی دعا کی جائے اور گناہوں سے توبہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے. الحمدللہ السلام علیکم. محترم بھائی کی والدہ صاحب بیمار دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.